کرتے گئے یہاں تک کہ اللہ کے احکام قرآن پاک اور ان کے سامنے اگر کتابوں کے ذکر بھی آئے تو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہیں کیا، دنیا کی ہر طرح کی سہولتیں آسانیاں حاصل رہیں، ان کے مقابلے میں کتنے ہی اللہ والے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑا، اہل و عیال چھوڑا، جان کے نذرانے پیش کیے۔ ایسے بھی تھے جن کی زندگی بھر تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی، کوئی صائم الدہر تھے یعنی زندگی بھر ان کے روزے میں گزری، ایسے بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف گناہوں والے گزر گئے، بلکہ ایسے بھی تھے جنہوں نے فجر کے وضو سے عشاء کی نماز بھی پڑھی، یعنی اتنا وضو کو قائم رکھنے والے۔ اور کوئی مرتے دم تک دعوت و تبلیغ اور جہاد کے میدانوں میں سرگرم عمل رہا، اکثر مادی پریشانیوں کا شکار بھی رہے۔ ایسے بھی تھے نہ ڈھنگ کا کوئی لباس پہن سکے، نہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، زندگی بھر کوئی راحت بخش نہ کام نہ آیا، کوئی راحت بخش مکان نہ ملا، ان کی زندگی ساری تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزر گئی۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں آئے۔ اسی دنیا میں اگر ظالم، جابر اور بڑے بڑے اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے گزرے ہیں، تو اس سے بڑھ کر بھی اللہ کے حکموں کو ماننے والے بھی گزرے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، اور اس کا وعدہ ہے وہ آ کر رہے گی۔ ہماری بھول بھلیاں ہمارے سامنے اپنی زندگی 100 سال کی، آج کو اس زمانے میں جس میں ہم موجود ہیں، 100 سال کی زندگی پانا بہت بڑی بات ہے۔ ابھی حالیہ ان حالات میں بہت کم لوگ ایسے ہمیں میسر ہیں جو 100 سال کو پہنچ رہے ہیں، اور اچھی زندگی صحت کے ساتھ تو بہت مشکل۔ زندگیاں گزارنے والے پہلے قوموں میں، پہلے جو امت گزری ہے اس میں تھے ایسے، مگر اب بہت کم۔ تو اس کا مطلب ہے موت جب قریب ہے، اور بھلے کئی 100 سال بعد بھی قیامت آئے گی، تو اس کا وعدہ جب سچا ہے تو کیوں ہم اپنی چھوٹی سی عمر میں جو ہمیں ملی ہے اس میں حتی الامکان کوشش کریں کہ برائیوں سے بچے۔ ایک پتھر جو راستے میں پڑا ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے راستے سے ہٹا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کے لیے درخت لگوا دیں، جہاں دھوپ پڑتی ہے وہاں چھاؤں ہو جائے گی، تو بھیڑ بکریاں اور زیادہ راہ چلتا مسافر تھوڑی دیر سستا لے گا، بیٹھ جائے گا، آرام کر لے گا۔ یا کہیں نلکا کنواں، یا کسی ضرورت مند بیوہ یا کسی بھی ضرورت مند کے لیے اسے سلائی مشین یا کسی کام کے لیے آپ اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے، تو یہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں گناہوں کے سامنے پہاڑ بن کے نیکی کھڑا ہو جائے گا۔ کوئی بھی نیکی کم نہیں ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے حصہ ڈالتے جائیں سچے دل سے۔ ضروری نہیں کہ میرے پاس اگر آئیں گے میں بہت بڑی پھر دعوت کروں گا، پھر میں خیرات کروں گا، یا میں دکھلاوا نہ بھی ہو، نہیں۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو چھوٹی چھوٹے درخت لگاتے جائیں۔ اور فرمایا، حدیث شریف میں سے نقل کر رہا ہوں کہ جب انسان ایک ہاتھ سے نیکی کرے یا کسی کے لیے اچھائی کرے، کسی کی مدد کرے، تو ضرب المثل ہے کہ دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، پتہ نہ چلے کہ میں نے، چونکہ
اللہ پاک نے ہمارے کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کر کتنی خوبصورت شکل سے ہمیں اپنے در پر بٹھایا ہوا ہے۔ اگر سب کے گناہ بتا دیے جائیں، یا جیسے روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گناہ کرنے والے کے پیشانی پر صبح گناہ لکھا ہوتا تھا، تو آج کا بندہ کہاں جی سکتا؟ ہم جیسے سفید پوش بھرم رکھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہاں منہ چھپاتے ہیں؟ کتنی تکلیف ہوتی کہ ایک بوڑھا، اللہ معاف کرے، 60 سال 50 سال 80 سال کا، اور گناہوں کی گٹھڑی لادے اپنی اولاد کے سامنے بیٹھا ہو، کتنا برا لگتا۔ فرمایا رکھ دو پردہ، میرا بندہ ہے، میں جانتا ہوں، میرے سامنے آئے گا، چاہوں گا تو راستے بنا دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اچھائیاں اس کی دیکھ کر، کچھ تھوڑی سی شکل اس نے میرے لیے بنائی تھی، کچھ نیکیاں کر کے لایا تھا، میں اسے بڑا کر کے اس کے لیے آسانیاں کر دوں۔ مگر اس بات پر بھول نہ جائیے گا کہ اگر ہم نقصان دیتے گئے کہ معاف کرنے والا تو معاف کر دے گا، دنیا میں تکلیفیں دیتے گئے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے تھوڑی نیکیاں آگے اس کا بڑا اجر ملے، بالکل اس یقین کے ساتھ کہ اگر ہو سکتا ہے اللہ پاک تھوڑے میں بھی پکڑ کر لے، تو اکڑ کر کہ میرے سے کچھ بھی نہیں ہوا اور میں تو بڑا صاف ستھرا جا رہا ہوں، میرا کیا اگر یہاں برائیاں ہو رہی ہیں، میں تو نیک ہوں، میرے تو رمضان میں لوگوں کو افطار کراتا ہوں اور روزے رکھواتا ہوں، سالانہ حج عمرے کرواتا ہوں، پہلی صفوں کا نمازی ہوں، میری پگڑی بہت زور ہے، میں سردار ہوں، میں سیٹھ ہوں، میں خان ہوں، میں بڑا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے اگر کر بھی دی غلطی تو کیا ہوا؟ تو فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اجر ہے، اور اگر ذرہ برابر رائی کے دانے سے کم میں بھی برائی کی ہے، پکڑنے والا جب پکڑ لے گا تو پھر شاید کوئی چھڑوا نہ سکے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن فرماتا ہے ایمان بالغیب رکھ کر جس یقین کے ساتھ بیٹھے ہو کہ اس مالک نے ہمیں سانس عطا کی ہے، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، وہ مالک جب چاہے گا ہماری یہ امانت جو اس نے دی ہے وہ خود لے لے گا، یعنی ہماری روح قبض ہو جائے گی، ہماری سانسیں نہیں رہیں گی، ہمارا وجود بت بن جائے گا، میت بن جائے گا، جنازہ بن جائے گا، لاش بن جائے گا، جسے پیارے بہت محترم اولاد، بیوی، بچے، والدین، رشتہ دار، جان چھڑکنے والے سب کہیں گے جنازہ پڑا ہے، جلدی کرو، اللہ کے حوالے کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا بہت خوبصورت بچہ ہے، میں چاہتا ہوں 1 مہینہ میں اسے لوریاں دیتی رہوں، کہتی ہے ماں، روتی ہے، چلاتی ہے، مگر کہتی ہے اللہ کے حوالے، کہتی ہے کہ نہیں؟ اور بڑے بزرگ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیاں کرے، جب جا رہے ہوتے ہیں کتنے رونے والے، کتنے جاننے والے کوشش کے باوجود بھی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملکوں میں اپنے پیاروں کے آخری دیدار تک کو ترستے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، کہتے ہیں ٹائم کم ہے، اس میت کی، اس جنازے کی حالت بری ہے، جلدی کرو، اسے اللہ کے حوالے کرو، وہ آئے گا جو اس کا لواحق کوئی بھی، اسے کہیں گے یار ایسی کنڈیشن نہیں تھی، بس ہم نے اللہ کے حوالے، وہ بھی کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو اللہ کی مرضی، میرے نصیب میں نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ زندگی میں نہ بیٹھ سکا، اس کے جنازے میں یا اس کا آخری دیدار نہ کر سکا۔ یہ ایمان ہمارا سامنے دیکھ رہے ہیں ہم، ظاہر ہے،
اور قیامت کے دن کو ایمان بالغیب سمجھ کر یہاں پر اچھائیوں کی باغ لگا دیں۔ ظاہراً متوسط طبقے والے جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے جتنا بھی کریں کم ہے، مگر اگر آسائشیں کم ہیں، ہمیں ڈیل ڈول والی زندگی میسر نہیں ہے، ہمارے پاس اے سی والے گھر یا گاڑیاں یا وہ چیزیں نہیں ہیں، مگر پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا قبرستانوں میں دفنا کے آنے والوں کو سب کی قبروں کی ڈیزائن برابر، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ ہمیں ہی سے دوستوں نے ایک ہفتے جب جو انتقال ہوا، وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک تھے، 7 سے 8 بندوں نے جنازہ پڑھا، ایک ہی جگہ پہ پڑھا، اور 7 سے 8 دن بعد جب دوسرے ساتھی کا جنازہ گیا تو کئی 100 لوگوں نے پڑھا اور دونوں کی قبریں ساتھ ساتھ بنی، اور اس کے ساتھ دعا مانگنے وہاں بھی کھڑے ہوئے، وہاں بھی کھڑے ہوئے۔ وہ لاکھوں چھوڑ کے گیا، اس فقیر کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر قبریں بتا رہی ہیں کہ آپ کے اعمال جو کر کے لائے وہ ساتھ گئے، آپ کے پیسہ اور دولت آسائشیں وہ چھوڑ گئے۔ اگر اچھے طریقے اچھی کاموں میں لگا گئے تو کام آگے بن جائیں گے، ورنہ یہاں تو ایسا بھی ہے کہ جو لوگ جنازوں میں قبروں میں نہیں جاتے، کہتے دفنا دو، گھر بیٹھے ہوتے ہیں، مگر مجاوروں کو یا وہاں جا کر جو گورگن ہے اس سے کہتے ہیں میرے ابا کی، دادا کی، امی کی، ایسی زبردست ٹائلیں لگانا قبر پر، چراغاں کر دو۔ ایسی جگہ نہیں مل سکتی جہاں درخت ہو، یہاں پر لوگ پہلے سے نشان لگا کے آ جاتے ہیں کہ جب میں مروں گا تو مجھے یہاں قبر دو تاکہ میرے اوپر چھاؤں رہے۔ بھلے زندگی میں اس نے کبھی اپنی زبان سے اچھے الفاظ نہیں ادا کیے، دنیا کی تکالیف دیتا گیا، مگر اپنے لیے وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے چھاؤں میں قبر مل جائے صرف۔ تو اگر آپ کو ایک عام قبرستان میں جگہ ملی یا خاص میں، اس سے فرق میرے خیال سے نہیں پڑنا۔ آپ کے اپنے اعمال جو اپنے ہاتھوں سے، اپنے قول فعل یعنی زبان سے، میں کہہ تو کچھ رہا ہوں، کہتا جاؤں، مگر میرے فعل میں اگر کمی بیشی اللہ معاف کرے، تو اگر میں ایسے کام کروں گا تو میرے لیے پھر وہ روز قیامت بہت مشکل ہوگی۔ تو نظام چل رہا ہے، نظام چلانے والا چلا رہا ہے۔ آج نومبر کی 1 تاریخ ہے، دیکھا جائے تو سردی کی آمد ہوتی ہے اور اچھی بھلی سردی اپنا دستک دے چکی ہوتی ہے، مگر دیکھیں آج بھی 33 سے 12 اوپر ہے۔ تو مالک ہے کون کہ سب دعائیں مانگنے والے اللہ والے بیٹھے ہوئے، ایسے ایسے جن کی دعائیں بس ہاتھ اٹھانے سے پہلے قبول ہو جاتی، ایسے بیٹھے مگر نہیں ہو رہی۔ مالک ہے گرمی کا نظام چلائے، سردی کا نظام چلائے، اور فلسفہ کائنات تو یہی ہے کہ سائنسدان اور فلسفہ کائنات والے بغیر کسی دلیل کے اب ماننے لگے ہیں کہ روز قیامت ضرور آئے گی۔ اب چوں بڑے بڑے عالم دنیا میں، بڑے بڑے سائنسدان آتے رہیں گے، اس بات پر یقین اور پکا ہوتا جائے گا، اور وہ جب تحقیق کریں گے اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کو پڑھ کر، تو وہ کہیں گے ہاں ہاں یہ رہی قیامت، اور قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ وہ جتنے بھی محقق آتے جا رہے ہیں، وہ دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے، اللہ کے قرآن کو مانتے ہوئے، وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج دیکھیں آپ سچ کریں، دنیا میں سب سے زیادہ مقبول دین اسلام، سب سے زیادہ دنیا میں سرچ کرنے والی جس نام کو سرچ کیا جا رہا ہے، یعنی جس نام کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے، جس نام کی لوگ کھوج لگا رہے ہیں دنیا میں، وہ نام نامی، اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا
پڑھنا چاہ رہی ہے کہ وہ کیسی شخصیت. تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والی صدی جو ہے وہ اسلام کی صدی ہے. آنے والی صدی جو ہے وہ اسلام کی صدی ہے اور دستک دے رہا ہے. ہم اپنی کمزوریوں اور جتنے بھی اعمال کرتے ہوئے آخر گزر جانا ہے تو کیوں نہ اچھے کام کر کے گزریں تو ہماری زندگی ایسی بن جائے کہ دنیا میں بھی لوگ کہیں کہ میاں فلاں شخص، فلاں بچہ، فلاں بڑا، فلاں صاحب، فلاں خاتون، فلاں بہن بیٹی، اس کے منہ سے میرے لیے کبھی برے الفاظ نہیں گئے، ہمیشہ خیر بولتے رہے. فلاں عالم کو سنا، فلاں مولوی صاحب کا بیان سنا، ان کے الفاظ سنے، وہ قرآن و توحید کی جب بات کرتے تھے تو بات دل کو لگتی تھی. اور ہمیں ایسے ہی اپنے الفاظوں کو میٹھا بولتے ہوئے ایسا ذخیرہ چھوڑ جائیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں یہ کہیں کہ فلاں بھائی جو تھا، فلاں چچا جو تھے، فلاں انکل جو تھے، فلاں آنٹی جو تھی، فلاں چھوٹا فلاں صاحب جو تھا، کتنا مہربان تھا، کتنا دل کا پیارا تھا. اس کی آنکھ میں حیا ہو، وہ راہ چلتی ماں بہن بیٹی کو کس عزت سے دیکھے کہ اسے بھی عزت کا گماں ہو. یہ نہ ہو کہ گلی کی چوک پر ایک شرارتی مردود کتے کی طرح کھڑا ہو کہ آنے جانے والی ہر کسی کی ماں بہن بیٹی پر بری نظر رکھ کے بیٹھا ہو اور کہے کہ کیا ہوا، چونکہ مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، میرے یہاں کے بڑے ہیں. تو یہ زندگی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے. اگر آپ کی بہن بیٹی کی عزت ہے، آپ کی بیوی کی، آپ کی والدہ محترمہ کی عزت ہے تو ہر کسی کی والدہ محترمہ، ہر کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت ہر مسلمان پر ویسے ہی فرض ہے جیسے اپنی کی کرتا ہے، جیسے اپنے کی کرتا ہے. نہیں، گھروں والی تو ہماری تو پاک باز نیک باز بہن بیٹیاں معصوم پردوں میں بیٹھی ہیں، اور تو کمینہ بن کر اسٹیشن پہ بیٹھا ہے، کسی بس اسٹاپ پہ بیٹھا ہے، دشمن ہے، دوسرے کی بہن بیٹی کا ٹائم نوٹ کر رہا ہے، وہ تنگ ہے، پریشان ہے. کچھ کہوں گی کرایہ دار ہوں تو کرائے سے نکال دیا جائے گا، یہاں پھر مشکل ہوگا نیا گھر ڈھونڈنا. دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بہت مشکل ہے بچانا. بالکل پرفتن دور ہے، گناہ کھینچ رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں بھی ایک آلہ ہے، مگر کیا ہم سب کچھ جو دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اس کے بعد دنیاوی مثال لیں، کیا ہم نے اتنی مہنگائی اس زمانے میں جہاں ایک حلال کمانے والے کو 2 وقت کی روٹی کھانا واقعی مشکل ہو چکا ہے کہ نہیں؟ حلال کمانے والے کو میں سمجھتا ہوں فی زمانہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے 2-3 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، ایسے حالات میں بھی ان والدین کو، ان بڑوں کو سلام، ان بہن بیٹیوں کو بھی جو محنت کر کے اپنا گھر جیسے تیسے کر کے چلا رہے ہیں، اور اگر نیکیوں اور ایمانداری کے ساتھ کرتے گئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے انعام سے نوازے. تو یہ نہیں کہ اگر ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو ہم کوئی اور اعلان کر دیں کہ میں کوئی چیز ہوں. یہ بھول بھلیاں، یہ آکڑ، یہ سب ختم ہونے والی ہے. جیسے میں نے سابقہ جمعے میں عرض کیا کہ بڑے بڑے نام لیوا جن کا آج نام لیوا کوئی نہیں، قرآن ان کو ظالم، جابر، حامان، شداد، فرعون، نمرود، قارون، ابو جہل، کیسے کیسے سردار بڑے بڑے آپ نے سنے، اب بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، علماء کے ساتھ بیٹھے، تحقیق کریں، تفسیر پڑھیں. ایسے ایسے بادشاہوں کا قصے وقت نہیں ہے جن پر
حضرت والد محترم فرما رہے تھے ایک بادشاہ گزرے فرعون میں سے کہ جن کو کبھی سر درد ہی نہیں پڑا، یہ ایسا کیسا ہوگا جس کی داڑھی کے بالوں میں سونے کے موتی جڑے تھے کہ اسے وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو کنگھی کرے یا اسے جوڑے، مست ہے اسے۔ آپ نے سنا نہیں حضرت ابراہیم اور نمرود کا؟ بالکل، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جب بادشاہ کے سامنے مباحثہ ہوا تو کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا۔ قال انا احیی و امیت، قال انا احیی، فرماتے ہیں اس نے راہ چلتے ایک مظلوم کو پکڑ کر پھانسی گاٹ یا اسے موت دے دی، اور جو موت کا یعنی سزائے موت کا قیدی تھا اسے چھوڑ دیا۔ کہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ قال انا احیی و امیت۔ پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے قال ابراہیم، قال انا احیی و امیت قال ابراہیم، فرمایا ابراہیم نے رب المشرق والمغرب، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب سے میں غروب کرتا ہے، تم الٹ کر دو۔ کیا فرمایا؟ قال رب المشرق والمغرب۔ کیا کہنے اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ بے شک میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کوئی کر سکتا ہے کہ مشرق سے سورج نکل لے؟ ہم دیکھتے ہیں شام ہوتی ہے تو ڈوب جاتا ہے، پھر صبح پھر اللہ طلوع کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، بے شک سورج جو ہے اپنے وقت مقررہ پر کبھی ایسا نہیں کہ اپنے وقت سے پہلے وہ آ گیا ہو اور کہے کہ صبح ہو گئی ہے، نہیں، ٹائم اس کا ہے، اس کا ٹائم ہے کہ وہ اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، اور بے شک اس کے وقت مقرر جس نے کیا ہے وہ مالک موجود ہے۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، آسمان پگھلے ہوئے تانبے ہو جائیں گے، زمین اپنا سارا بوجھ نکال لے گی، اور سمندر بہائے جائیں گے، انسان پریشان اور دیوانہ وار پھر رہے ہوں گے، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی۔ اور جان دینے والی ماں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، فرمایا جان دینے والی ماں بھی تجھے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایسا ہولناک زلزلہ ہوگا کہ وہ اپنا حمل تک، اگر اس کے پیٹ میں حمل ہوگا تو وہ بھی گر جائے گا۔ پہلے تو دودھ پلاتے بچے کو وہ پھینک دے گی، اور اگر کسی ماں کے پیٹ میں بچہ ہوگا اس خوف سے، اس قیامت کے زلزلے سے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گی۔ کیا فرمایا؟ وَهُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں سے ہر وقت محبت ہی کرتی ہے، وہ خواہ جوان ہوں بوڑھے ہوں، ماں کے لیے تو بچے بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس تکلیف اسے دکھ ہوتا ہے، اور اس کے دکھ میں اسے دکھ ہوتا ہے، اس کے راحت میں ماں خوش ہوتی ہے، لیکن بچے کی رضاعت یعنی دودھ پیتے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کتنی زیادہ محبت کرتی ہے، تو جو معمولی تکلیف سے تڑپ اٹھتی ہے قیامت کے روز وہ اس کو پھینک دے گی۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے ایسے ہولناک منظر، شدید کرنے محبت کرنے والی ماں کا یہ عالم ہے، تو پھر ایک عام انسان کی کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے۔ تو ہم نے جو آج چند باتیں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ سامنے بات کی اور سبق دہرایا، اس کا بات صرف اتنی ہے کہ صرف ہم اس کی یاد دہانی کریں
کہ قیامت قریب ہے تو ہمیں تیاریاں اس کی کرنی ہے۔ تھوڑی سی زندگی ملی ہے، جتنی بھی ملی ہے، ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کتنی زندگی ہے، تو کوئی بھی بتا نہیں سکتا۔ ابھی بتائے گا میری عمریں اتنی ہیں، مگر یہ نہیں بتا سکتا کہ میرا وقت کتنا قریب ہے۔ تو اس وقت قریب کو مزید قریب تر جانتے ہوئے کوشش کیجئے کہ سب سے پہلے ایمان رکھتے ہوئے توحید کامل پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس ایمان کے ساتھ پھر نیک اعمال ساتھ ساتھ کریں۔ جتنا ہو سکتا ہے اپنا وقت اللہ کے لیے جوڑیں، پھر نمازوں میں، پھر رمضان کے روزے، پھر پیسہ ہے تو حج، پھر زکوٰۃ، پھر پردہ و جہاد ہے، پھر نیکی کے کتنے کام ہیں، ان سب میں ہر اول دستے میں جتنا بھی ہو سکتا ہے ان میں اپنی جان تک، اپنی مال تک نچھاور کریں، دیں، بیٹھیں، پہلی صفوں میں جڑیں۔ اور اگر یہ بھی کر سکتے ہیں تو ساتھ اشاعت بالقرآن، جیسے مدرسے ہیں جو قرآن کی اشاعت کر رہے ہیں ان کے معاون بنے، مساجد ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جا رہی ہے، بالخصوص مدارس جہاں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے ان کے معاون بنے۔ ان میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے اخراجات کے لیے اپنا ماہانہ اپنی حلال کمائی سے ان کے لیے مختص کر دیں کہ میں چاہتا ہوں مجھ سے یہ کام ہوتا رہے، اور وصیت کر جائیں کہ میرے بعد بھی فلاں مسجد و مدرسہ میں یا فلاں جہاں نیک کام ہو رہا ہے اس میں اپنا حصہ، یہ آج ہم کہہ کر جائیں گے تو ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں بھی سمجھیں گی کہ یہ کام بھی ہم نے کرنے ہیں، یہ کام بھی ہے نا میرے بھائی۔ تو پہلے تو خود ہم کوشش کریں کہ جڑیں دین کے ساتھ، پھر دین والوں کے ساتھ احترام لازم ہے۔ آپ کی پسند ناپسند اپنی، آپ کو اپنا کسی بھی پگڑی والا، کسی بھی حلیے والا آپ کو اجازت ہے، آپ جس کو سنیں، مگر قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، ان سے اپنے اعمال چیزیں بتائیں، ان کے سامنے دوزانو ہو کر پوچھیں۔ یہ نہ ہو کہ میری طرح خود ہی فتوے دینے شروع کر دیں مفتی بن کر، یا میرے مولوی صاحب نے ایسے کہا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں مدارس، مکاتب جو اپنے کسی ادارے سے منسلک ہیں تو وہاں پر تنظیمیں بنی ہوتی ہیں، ادارے، تو وہ ان کے معاون ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا، تو کچھ مدارس، کچھ مساجد ایسی ہوتی ہیں بالخصوص اندرون پنجاب یا سندھ میں یا انٹیریئر میں، جہاں پر اپنے تائیں خود انتظام کرتے ہیں، یعنی ان کے کوئی سرکاری بھی کسی کھاتے میں نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی ان کی معاون تنظیمیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جس میں آپ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، مسجد فاطمہ بھی ان مساجد میں شامل ہے جس کی خدمت کو حضرت والد محترم ماشاءاللہ آ چکے ہیں۔ تو کم و بیش 40 برس کا عرصہ ہو رہا ہے، تو اس میں اس مہنگائی کے دور میں بھی وہ خود انتظام کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انتظامیہ آپ خود بن جائیں، یعنی آپ خود سارے مسجد کی کفالت کے لیے اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے پیش کریں، یعنی کوئی سرکاری بھی اور کوئی غیر ملکی اس مسجد میں سے کوئی بھی، یعنی کہ تنظیم ہے نا، ہمارے دوست احباب کی مساجد ہیں تو وہاں کمیٹیاں، تنظیمیں، تو وہ خیال کرتے ہیں۔ تو مولوی صاحب صرف نماز کے لیے اترتے ہیں، ان کو بلوں کے، تنخواہوں کے، کسی معاملے کی فکر نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ بتی جلائیں گے تو اسے فکر ہوگی، یا مولوی صاحب خود بیٹھے ہوتے ہیں، صفائی کے خادم ہیں، ان کو بھی خود کرنا ہے۔ تو میری جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے، یہ محبت سے، عزت سے، احترام سے، اپنوں سے، پیاروں سے، اہل محلہ سے اور تمام جماعت آنے والوں سے، کہ ہمیں خود جو ہے بڑھ چڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے کوششیں کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہا سنا قبول فرمائے، ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنا نصیب فرمائے، اور اہل اللہ قال قال رسول پڑھنے، پڑھانے، سنانے والوں کو کہ پاٹ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ اور انشاءاللہ خوشی بھی ہے اور کوشش ہوگی کہ حضرت والد محترم ضرور بیان فرمائیں اور ہمارا دل بڑا ہو، اور آپ سب
جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔